ایران کا دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب، اسرائیل پر امریکی تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے، جدید میزائلوں کا استعمال۔ اسرائیل کے کمانڈ کنٹرول مراکز اور ڈرون ہینگرز تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ، شعلے آسمان کو چھوتے رہے، کارروائی بحریہ کے شہداء کے نام کر دی۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی خوفناک حملے، سعودی عرب کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ، ترکیہ کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ دبئی پورٹ پر آئل ٹینکر بھی نشانہ بن گیا، ٹینکر میں آگ لگ گئی، کویتی حکام نے خبردار کیا ہے۔ آئل ٹینکر سے ارد گرد کے پانیوں میں تیل کا اخراج ہو سکتا ہے۔ ادھر دبئی میں ایئر ڈیفنس کے دوران ملبہ گرنے سے ایک مکان میں آگ لگ گئی، مکان کے قریب 4 افراد زخمی۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری، ملٹری ہیڈ کوارٹر، پولیس اسٹیشنز اور رہائشی علاقوں پر بارود کی برسات کر دی۔ تہران، شیراز، قم اور کراچی میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر بھی حملہ۔ بندر عباس میں 4 شہری شہید ہوئے۔ حکام کے مطابق اب تک ملک میں 21 یونیورسٹیز اور 154 سائنسی مراکز تباہ ہو چکے ہیں۔ لبنان پر بھی اسرائیلی جارحیت جاری، اقوام متحدہ امن مشن کے 2 اہلکار جاں بحق، 3 زخمی۔ حزب اللہ کا بھی جوابی حملہ، اسرائیل کی نیول بیس پر میزائل داغ دیے، ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، تعداد 6 ہو گئی۔ CNN ٹیم پر حملے کے بعد مغربی کنارے کی فوجی بٹالین معطل کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ، مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں توانائی تنصیبات کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں امریکہ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، آئندہ ہفتے تک معلوم ہو جائے گا یہ امریکہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مشتبہ خامنائی شدید زخمی ہیں، مگر کہاں ہیں اس بات کا علم نہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈائیلاگ میں بڑی پیش رفت ہو چکی، غالب امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور آبنۂ ہرمز فوری نہ کھولا گیا تو ایران کا جزیرہ خار بجلی گھروں اور تیل کے کنووں کو اڑا دیا جائے گا۔ تہران کے پانی صاف کرنے والے تمام پلانٹس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ 47 سال میں ایران کے ہاتھوں مارے جانے والے فوجیوں کا انتقام لے رہے ہیں، وہ تمام مقامات ملیہ میٹ کر دیں گے جنہیں ہم نے اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی، صدر مسعود پزشکیان کا تمام فیصلے ملکی وقار اور سلامتی کو مد نظر رکھ کر کرنے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، جنگ ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ قومی مفادات کے دائرے میں ہوگا۔ ایران اپنے شہری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کا کہنا ہے، دشمن اپنی خواہشات کو خبر بنا کر فروغ دیتا ہے، دشمن ہماری قوم کو دھمکیاں دے کر بڑی غلطی کر رہا ہے، اگر وہ ایک کو ماریں گے تو کئی واپس لے کر جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، ایران سعودی مملکت کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک تصور کرتا ہے، ہماری کارروائیاں جارے دشمن قوتوں کے خلاف ہیں، دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، ذرا دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمان کا کیا حال کیا، خطے سے امریکی افواج کو نکالنے کا یہ بہترین وقت ہے، عرب ممالک کو نشانہ بنانا ہمارا مقصد نہیں، دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اخراجات میں خلیجی اتحادی ممالک حصہ ڈالیں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش سے متعلق بتا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، ایرانی توانائی ڈھانچے پر حملے 10 دن کے لیے مؤخر کیے، ایران کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے، امریکہ جن سے بات کر رہا ہے وہ پچھلے رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ معقول نظر آتے ہیں، اگر ایران اس موقع کو رد کرتا ہے تو امریکی فوج تیار ہے، اب تک 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ایران کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیت مفلوج ہو گئی، ایران کی بحریہ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ ایران کو آبنۂ ہرمز پر کنٹرول نہیں کرنے دیں گے، امریکی وزیر خارجہ کا تہران کی ٹول ٹیکس دھمکیوں پر سخت رد عمل، مارکو روبیو نے ایران کے خلاف آپریشن کے مقاصد بھی واضح کر دیے، کہتے ہیں ایران کی فضائی اور بحریہ کو ختم کر دیں گے، میزائل صلاحیت اور دفاعی صنعت کو بھی اڑا دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا، مسئلہ ایرانی عوام نہیں بلکہ قیادت ہے، ایران میں ممکنہ تبدیلی عالمی امن کے لیے خوش آئند ہوگی۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسنٹ بولے، واشنگٹن آبنۂ ہرمز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے نیویگیشن کی آزادی قائم کرے گا۔ اسپین نے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی، ہسپانوی وزیر دفاع نے کہا کہ اسپین میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے، ایران کے ساتھ جنگ ہماری نہیں، برطانیہ کو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں گھسیٹا نہیں جائے گا اور ملکی مفاد کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، خطے میں برطانوی مفادات کا تحفظ کریں گے اور خلیج میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ادھر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ٹرمپ سے جنگ بند کرانے کی اپیل کر دی،
کہا وہ ٹرمپ سے کہتے ہیں خلیجی خطے میں جاری جنگ کو ان کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی قومی سلامتی، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ معاشی توانائی اور سیکیورٹی چیلنجز پر مشاورت کی گئی۔ قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ پاکستان کی جنگ بندی کے لیے کاوشیں جاری، نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج چین روانہ ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کردار سے آگاہ کریں گے، تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں اجاگر کریں گے، اب تک ہونے والی بات چیت سے متعلق آگاہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار کندھے میں فریکچر اور ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے کے باوجود چین جائیں گے۔ زخمی ہونے کے باوجود دورہ چین باہمی تعلقات کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تصوراتی شراکت داری اور قریبی تعاون پر مشاورت کی جائے گی۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششوں پر چین کی پاکستان کی مکمل حمایت۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان کی طرف سے ثالثی اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سراہتے ہیں، جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن اور رابطوں کے فروغ کے لیے تیار ہیں۔ چاروں صوبوں نے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، وفاق سے لاک ڈاؤن نہ لگانے کی سفارش۔ کفایتچاری اقدامات کو مزید سخت کرنے کا عزم، توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری کے زیر صدارت قومی قیادت کی اہم بیٹھک، ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کی تجویز پر غور، صوبوں پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال، توانائی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور اس کے ملکی سلامتی، معیشت اور غذائی تحفظ پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ۔ صدر کے آئل اور گیس کی طلب میں کمی کے ذریعے وسائل کے بہتر استعمال کی حکمت عملی اپنانے کی ہدایت، ضروری اشیاء اور سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ کہا 60% سرکاری گاڑیاں فوری بند کی جائیں، مشکل وقت میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اجلاس کو سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا، ان کے آئندہ دورہ بیجنگ سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پر صوبوں کی رائے مختلف ہے، اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام پر بوجھ پڑے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ایوان صدر میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کو جنگ میں کسی کا حصہ بننے کی بجائے عالمی امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، ملکی مفاد میں اجلاس میں شرکت کی، NFC کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ مشکل کی گھڑی میں کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کمزور طبقات کو مزید ریلیف فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موٹر سائیکل اور رکشوں کی رجسٹریشن تیز کرنے کی ہدایت، پیٹرولیم بحران اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس، ایندھن کی بچت کے لیے حکومتی اقدامات آئندہ کے لاہے عمل پر غور، عمل درآمد اور سادگی مہم پر پیش رفت کی آڈٹ رپورٹ پیش۔ اجلاس کی شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ ملک کی ضروریات کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر ہیں، آئندہ کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہائی آکٹین لیوی میں اضافے سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ قربانی کا سلسلہ حکومتی اخراجات میں کٹوتی سے شروع کیا، قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کو بار بار مسترد کیا، بچت کی رقم عوامی ریلیف پر لگائی، امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گرج برس، اسلام آباد اور مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے جاتی سردی کو بریک لگا دی۔ زیارت میں بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، برف کے گالے گرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ بارشوں کے بعد پہاڑی ندی نالے بکھر گئے، کئی زندگیوں کے چراغ گل۔ مری میں مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 17 افراد جاں بحق اور 56 زخمی ہوئے۔ کوہ سلیمان میں تیز بارش کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔